بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شہریان گنگا پور کے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شہر میں عالم اسلام کے اوپر گہری نظر رکھنے والے اور ہندوستانی حالات کے اوپر اچھی طریقے سے اس کا جائزہ لے کر اپنی قوم کو اسلامی نقطہ نظر سے جو پیغام دینا چاہیے اس کے اوپر سیر حاصل بحث کرنے والے محبوب العلماء استاد الاساتذہ مدینہ یونیورسٹی سے فاضل جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ القبیٰ کے مائع ناز استاد گرامی میری مراد حضرت مولانا محمد فاروق صاحب مدنی دامت برکاتہم ملا عالیہ نے ہماری ادنا سی دعوت کے اوپر اصلاح معاشرے کے عنوان پر یہاں ہم تمام کو مخاطب کرنے کے لیے سعادت بخشی ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ میں زیادہ بات کو طول نہ دیتے ہوئے اپنی اس مجلس کے آغاز کے لیے قرآن پاک کی بابرکات آیات پڑھنے کے لیے ہمارے مدرسے کے ننھے منھے طالب علم شیخ اکمل انہیں دعوت دیتا کو یہاں پر چلے آئے اور اپنی معصومانہ لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإن
إنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں مدرسہ خیر العلوم کے ایک خوش الہام طالب علم محمد فرقان اکولوی ان کو دعوت دیتا کہ یہاں چلے آئے اور نعت نبوی پیش کریں۔ نور ہی نور ہر ایک سمت برستا ہوگا، 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 میرے سرکار کا گھر کتنا چمکتا ہوگا، میرے سرکار کا گھر کتنا چمکتا ہوگا، آپ ہے ختم رسل دیکھ لو قرآن پڑھ کر، آپ ہے ختم رسل دیکھ لو قرآن پڑھ کر، اب نبی کوئی زمانے میں نہ پیدا ہوگا، اب نبی کوئی زمانے میں نہ پیدا ہوگا، کہ آمنہ آمنہ کرہتا ہے لاڈلا مدینے میں، کہ آمنہ آمنہ کرہتا ہے لاڈلا مدینے میں، کہ آمنہ کرہتا ہے لاڈلا مدینے میں، لاڈلا مدینے میں، اس لیے نہیں آتا زلزلہ مدینے میں، اس لیے نہیں آتا زلزلہ مدینے میں، کہ زندگی کو ملتا ہے ولولہ مدینے میں، کہ زندگی کو ملتا ہے ولولہ مدینے میں، ولولہ مدینے میں، رحمتوں کرہتا ہے قافلہ مدینے میں، رحمتوں کرہتا ہے قافلہ مدینے میں۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ
نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، پی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا، سی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا۔ ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، جیون کا گزارا ہے ہنرمند بنانا، دنیا کی بھی تعلیم ضروری ہے پڑھانا، جیون کا گزارا ہے ہنرمند بنانا، اخلاق اور تہذیب کا مقصد نہ بھلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا، کالج کا ہے ماحول ہمیں پاک کرنا، اب بنت ہوا کو ہے حیادار بھی بننا، پردہ وہ انہیں فاطمہ کا یاد دلاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اب میں بہت ہی ادب اور لحاظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت مولانا دامت برکاتہم سے التماس کرتا ہوں کہ جن رسومات اور بدعات اور خرافات میں قوم مسلم آج ملوث ہیں، ہم ان سے ان رسومات اور بدعات کو کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا طریقے اپنانے چاہیے۔ اس لیے میں اب آپ کے اور حضرت مولانا کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوتے ہوئے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ ہم تمام اہلیان گنگاپور کو آپ اپنے قیمتی نصائح سے مستفید فرمائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ معزز و موقر علماء کرام، عزیز طلباء، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے، آپ کو اور ساری انسانیت کو اس دنیا میں آزاد
بے لگام اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے والا بنا کر پیدا نہیں فرمایا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص پابند ہے، ذمہ دار ہے، اور اسی پابندی اور ذمہ داری کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پیدا ہوتے ہی باوجود یہ کہ آدمی مکلف نہیں ہوتا، اس پر ابھی فرائض اسلامیہ عائد نہیں ہوتے، پھر بھی اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہلوائی جاتی ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ تم پیدا ہوتے ہی ذمہ دار ہو، اگرچہ یہ ذمہ داری کی تاریخ، اس کی میعاد تمہارے حد تکلیف پر اور سن بلوغ پر پہنچنے کے بعد ہوگی، لیکن ہم نے تم کو باخبر تو کر دیا ہے۔ نیز اذان اور اقامت کہلوا کر شیطان کو بھگانے کی طرف بھی پوری کوشش اور محنت کی جاتی ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بچہ بھی دنیا میں قدم رکھتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو شیطان اس کو چمٹی بھرتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے، اس کو رلاتا ہے۔ اب اس شیطان کو بھگانے کے لیے اذان اور اقامت کہلوائی جاتی ہے۔ آج کی مجلس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ شیطان کو بھگانے میں جتنا امپورٹنٹ رول اذان کے کلمات ادا کرتے ہیں، اتنا اہم کارنامہ کوئی اور تعویذ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اگر بچہ چونک گیا ہو، پھڑک گیا ہو، زد میں آ گیا ہو، لپٹ میں آ گیا ہو، یا کسی بچی، لڑکی یا کسی مرد کے بارے میں یہ خطرہ ہو کہ یہ شیطانی اثرات سے متاثر ہے، تو اس کو محبت کے ساتھ بٹھا کر اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت کہو۔ یقین کے ساتھ اگر یہ عمل کرو گے تو اس کو ضرور شفا اور صحت حاصل ہوگی۔ حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مؤذن اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اذان دینا شروع کرتا ہے تو شیطان اتنا دم دبا کر بھاگتا ہے کہ اس کی زور سے ہوا نکلتی ہے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر وہ دوبارہ آ جاتا ہے۔ پھر جب اقامت کہی جاتی ہے تو وہ دوبارہ بھاگتا ہے، اور پھر جب اقامت ختم ہوتی ہے تو وہ دوبارہ آتا ہے۔ اور نماز میں انسان کو مختلف قسم کے خیالات اور وساوس میں مبتلا کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ نماز میں تو وہ حاضر رہتا ہے، لیکن اذان کے وقت وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اذان کے کلمات میں وہ پاور اور طاقت ہے۔ تو ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت یہ کہلوا کر ویسے بھی اشارہ کیا جاتا ہے کہ تیری زندگی، اس کا وقفہ ایوریج کے مطابق اتنا ہی ہے جتنا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقفہ ہوا کرتا ہے۔
اس سے زیادہ لمبا فاصلہ اور وقفہ تجھے تیری زندگی میں نہیں ملے گا۔ ابن ماجہ شریف کی کتاب الزہد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور روایت آئی۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کی عمریں تقریباً 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، اس کے اوپر جو لے گیا وہ بونس حاصل کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان کو لمبی عمر کی تمنا پر اور امید پر جی کر اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرنی چاہیے۔ ایک زمانہ تھا کہ آدمی بوڑھا ہوتا تھا، بیماری آتی تھی، کوئی بہانہ بنتا تھا اور پھر وہ مرتا تھا۔ اس درمیان اس کو توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی تھی، ہر ایک سے معافی صافی کر لیتا تھا، اپنی زندگی کو درست کر لیتا تھا۔ لیکن اب تو میرے بھائیوں زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ جوان آدمی بات کرتے کرتے بھی ٹپک جاتا ہے، چلتے چلتے بھی وہ گر پڑتا ہے۔ جوان لوگ جن کے بارے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ یہ آدمی اتنی جلدی چل بسے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بہت سی چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی، وہیں اچانک آنے والی موت سے بھی اللہ کی پناہ طلب کی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اچانک آنے والی موت یہ انسان کو توبہ کرنے سے محروم کر دیتی ہے۔ الارم بجا کر اگر موت آئے تو آدمی چوکنا ہو جاتا ہے۔ جیسے گاڑی میں آج کل جو نئی گاڑیاں نکلی ہیں اس میں اگر اوور اسپیڈ گاڑی چلتی ہے 100 کے اوپر 120 کے اوپر تو الارم بجتا ہے۔ یہ الارم بجنا احسان ہے، ارے بڑا احسان ہے کہ آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، اس کو خبردار کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں کو زندگی میں اللہ الارم بجاتے ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ بالوں کا سفید ہو جانا یہ الارم بج چکا ہے، نانا یا دادا بن جانا یہ الارم بج چکا ہے، کوئی بڑی بیماری کا آ جانا یہ الارم بجا ہے۔ اور میں اس میں بطور حاشیے کے کہہ سکتا ہوں کہ کورونا کی بیماری نے ورلڈ لیول پر الارم بجا دیا۔ کوئی گارنٹی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی بیماری چلی گئی، ارے وہ تو گئی، اللہ کرے کہ اب وہ الوداعی سلام کرنے بھی نہ آئے، بغیر سلام کے ہی گئی ہے، اور اس کو یہی زیب دیتا تھا کہ وہ بغیر سلام کے جائے۔ لیکن کوئی گارنٹی ہے کہ کوئی دوسری بیماری نہ آئے؟ بڑے بڑے ہٹے کٹے لوگ جنہیں اپنی صحت پر اور اپنی تندرستی پر ناز تھا، جو اپنی ہیلتھ پر اور ویلتھ پر، جو اپنے ہٹے کٹے ہونے پر پراؤڈ اور ابھیمان کرتے تھے، بلکہ ایک لفظ آگے کہوں، ہم نے گجرات میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگ جن کو اپنی فیملی اور خاندان کے اوپر تکبر تھا، لیکن جب وہ مرے ہیں تو ان کی لاش کو دیکھنے کے لیے تو کیا بلکہ چھونے کے لیے بھی آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ہاتھ لگانے کے لیے آنے کو بھی کوئی تیار نہیں تھا۔ بلڈوزر سے اٹھایا گیا اور بلڈوزر سے ہی زیر زمین ڈال دیا گیا۔ کیا ناز کرتا ہے انسان اپنی مال پر، اپنی دولت پر، اپنے عہدے پر، اپنے منصب پر۔ یہ ایک الارم بجا دیا۔ تو آدمی کے بالوں کا سفید ہو جانا یہ بھی الارم ہے کہ اب جانے کا وقت آ رہا ہے۔
दादा बन गया, नाना बन गया, अलार्म है कि तेरी जगह संभालने वाले अब दूसरे लोग आ रहे हैं। धरती पर अब उतनी जगह नहीं है, घर में उतनी जगह नहीं है, एक मेंबर बढ़ रहा है तो अब दूसरे मेंबर को जाना भी तो पड़ेगा। पता चला कि आदमी को हर वक्त चौकन्ना चाबुक रहना चाहिए। अल्लाह ने पाबंद बनाकर पैदा किया है, गफलत में डूबने वाला बनाकर पैदा नहीं किया। हदीस शरीफ में आता है, अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमील लिमा बादल मौत। सुनो ध्यान से कि अक्लमंद वो है जो अपना मुहासबा करे, अपना सर्वे करे कि मेरी जिंदगी कितनी अल्लाह की फरमाबरदारी पर चल रही है, कितनी ढंग से और कितनी पाबंदी से चल रही है, और मेरी जिंदगी कितनी बर्बादी की तरफ जा रही है। अल-कय्यिसु मन दान नफ्सहु, जो अपना सर्वे करता हो और मौत के बाद की जिंदगी के लिए वो अमल करता हो, तैयारी करता हो। उसके मुकाबले में फरमाया, वल आजिजु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाहिल अमानी। और बेबस, कमज़ोर, बेवकूफ़ है वो शख्स जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करे और ऊपर से अल्लाह के सामने लंबी लंबी उम्मीदें बांध कर रखे। जिंदगी आमाल पर नहीं गुजर रही है, लेकिन जन्नत की तमन्ना लेकर बैठा है। ये ऐसा है जैसे दुकान खोलना नहीं है, वक्त दुकान पर देना नहीं है, मेहनत करनी नहीं है, और करोड़पति बनने के ख्वाब देख रहा है। किसी ज़माने में एक फिल्मी एक्टर ने एक एडवर्टाइज चलाई थी कि कौन बनेगा करोड़पति, और खुद ही रोड़पति बन गए हो। खुद ही अब एडवर्टाइजों के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं। अगर उनके बताए हुए नुस्खे के मुताबिक कि कौन बनेगा करोड़पति, दूसरे लोग करोड़पति बन सकते होते, तो जनाब को मैं नाम लेकर बोलूं अमिताभ बच्चन का, कि उन्हें एडवर्टाइजों में पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो खुद ही कौन बनेगा करोड़पति वाले नुस्खे पर अमल कर लेते। बेवकूफ़ बनाने के धंधे हैं। वो दौर भी ख़त्म हो गया और लोगों को हथेली पर चांद दिखाया गया और मामला ख़त्म हुआ। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक आदमी दुकान खोलना नहीं चाहता, मेहनत नहीं करता, और कहता है मैं महीने में 1 लाख रुपया कमाऊं, तो उसको लोग शेख चल्ली का ख्वाब कहेंगे कि नहीं कहेंगे। इसी तरह मस्जिद जाना नहीं है, मदरसे में जाना नहीं है, औलाद को पढ़ाना नहीं है, अपनी ज़िंदगी दयानत और अमानत से गुजारनी नहीं है, और उम्मीद ये है कि मरते ही सीधा जन्नत में जाऊंगा, ये वो तमन्ना अलल्लाहिल अमानी है। मेरे भाइयों, हम पाबंद बनकर आए हैं इस दुनिया में। हमें अपनी ज़ात पर भी पाबंद बनाया गया, और हमें अपने ख़ानदान, अपने कुटुंब, अपने कबीले और अपनी बिरादरी, अपने महल्ले, इन सब के लिए भी ज़िम्मेदार बनाया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। पता ये चला कि आदमी को बराबर निगरानी रखनी चाहिए, उसको वॉच करना चाहिए कि मेरा ख़ानदान, मेरी बीवी, मेरे बच्चे ये सही ज़िंदगी पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। जैसे हम स्कूल के बारे में उनसे पूछताछ करते हैं, हमें चाहिए कि अपने बच्चों की इबादत के बारे में भी मुहासबा करें कि हमारे बच्चे इबादत बराबर ढंग से अदा कर रहे हैं या नहीं, सच बोल रहे हैं या नहीं, उनकी ज़िंदगी में गलत दोस्ती तो नहीं है, वो अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, वो घर पर वक्त पर आ रहे हैं कि नहीं। देखो, बच्चे पैदा कर देना ही कमाल नहीं है, बच्चों को इंसान बनाना कमाल है।
آج میں ایک جگہ ختم بخاری کی مجلس میں کہہ رہا تھا کہ بچے تو جانور بھی پیدا کرتے ہیں. ارے بچے تو کتے بھی پیدا کرتے ہیں, بچے تو مرغیاں بھی پیدا کرتی ہیں, بچے تو بکریاں بھی پیدا کرتی ہیں. تو بچے پیدا کر دینا یہ کمال نہیں ہے. بچوں کو دیش کا وفادار بنانا, بچوں کو ملک و ملت کا وفادار بنانا, بچوں کو اللہ کا فرما بردار بنانا, بچوں کو امن اور شانتی کا علم بردار بنانا, یہ کمال کی بات ہے. اور اس کے لیے بچوں کو تعلیم دینی پڑتی ہے, اس کے لیے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا پڑتا ہے, گھروں میں دین کی تعلیم کو زندہ کرنا پڑتا ہے, اپنے معاشرے کا پورا محاسبہ کرنا پڑتا ہے. ہماری زندگیوں میں نہ جانے کون کون سی نئی نئی رسمیں پیدا ہو چکی. سب سے زیادہ بڑی رسمیں اور بری رسمیں اگر پیدا ہوئی ہیں تو ہمارے یہاں موت میت اور شادی بیاہ, یہ دو موقعوں پر ہمارے یہاں بڑی خراب رسمیں آ گئی ہیں. شادی کا موقع خوشی کا ہے, موت میت کا موقع غمی کا ہے. شریعت اسلامیہ نے, میں نے پہلے ہی جملہ استعمال کیا, پابند بنایا ہے. ہم خوشی بھی منائیں گے شریعت کے تابع رہ کر, غمی بھی منائیں گے شریعت کے تابع رہ کر. خوشی منانے سے انکار نہیں کیا ہے لیکن شریعت کے تابع کیا گیا ہے. اس کی ایک حدیث شریف سنیے تو آپ کو پتہ چلے گا. خوشی منانے کی بھی اجازت ہے لیکن اس میں پابند بھی کر دیا گیا ہے. عید کا دن تھا, عید کا, حضور کی زندگی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہاں کچھ سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ دف بجا رہی تھی, دف, اور کچھ گیت گا رہی تھی, گیت گا رہی تھی. حضرت عمر نے, اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر نے ان کو روکنے کی کوشش کی کہ اللہ کے رسول کے سامنے یہ کیا دف بجا رہی ہو اور گیت گانا نہیں, گیت گا رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں, ان کو روکو مت, ان کو گانے دو, آج عید کا دن ہے, ان کو گیت, چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, ان کو گیت گا لینے دو. لیکن جب وہ گیت گاتے گاتے ایک شعر پر پہنچیں جس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غدی, کہ ہمارے درمیان ایک ایسے نبی ہیں جو یہ بھی جانتے ہیں کہ آئندہ کل کیا ہونے والا ہے, جن کو غیب کا علم ہے, یہ دعویٰ کر. حضور نے وہاں روک دیا کہ بس کرو, تم اس سے پہلے جو گیت گاتی تھیں وہ بھلے گاؤ لیکن میرے لیے علم غیب کا دعویٰ مت کرو. پتہ چلا خوشی منانے کی اجازت دی لیکن پابند کر دیا کہ اتنی خوشی مناؤ جتنی بارڈر میں میں نے تم کو لا کر رکھ دیا ہے. اسی طریقے سے غمی کا موقع تھا, کچھ عورتیں رو رہی تھیں, حضرت عمر نے روکنے کی کوشش کی. حضور نے وہاں حضرت عمر کے روکنے پر روکا کہ نہیں, ان کو رو لینے دو, لیکن یہ فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب, کہ رو سکتے ہو اگر گھر میں کوئی مر جائے لیکن آواز سے مت رو, چہروں پر مت مارو, گریبان کو چاک مت کرو اور کپڑے مت پھاڑو. اگر بغیر آواز کے رو رہے ہو تو اس رونے پر کوئی پابندی نہیں ہے. بچہ پیدا ہو رہا ہے, خوشی منانے کی اجازت ہے لیکن جلیبی اور پیڑے بانٹ کر نہیں بلکہ عقیقہ کر کے. دیکھا ہم لوگ الٹا جا رہے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی تو جلیبی, لڑکا پیدا ہوا تو پیڑے, دونوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. ہاں بچہ پیدا ہوا, زیادہ سے زیادہ 7ویں دن اس کا بہترین نام رکھو. مہاراشٹر میں غلط رسم بھی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے مہینوں تک نام ہی نہیں رکھتے. پوچھو کیوں؟
کا دادی کا مشورہ باقی ہے, پھپھو کا مشورہ باقی ہے, نانی کا مشورہ باقی ہے. یہ کیا مصیبت ہے؟ اتنے مشورے کرنے میں تو دوسرا بچہ آ جائے گا. کب تک مشورے چلتے رہیں گے؟ بچے کا حق ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو زیادہ سے زیادہ 7ویں دن اس کا نام رکھ لیا جائے, بلکہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اگر نام تجویز ہو جائے تو وہ اور زیادہ اچھا. عربوں میں تو اس کا طریقہ ہے کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اپنی کنیت رکھ لیتے ہیں, بچے کا نام تجویز کر لیتے ہیں, لڑکے کا نام, لڑکی کا نام, جو تجویز کرنا چاہو کر لو, اور بچہ پیدا ہوتے ہی اسی نام سے اس کو پکارو. تو ایک تو یہ ہے کہ 7ویں دن تک زیادہ سے زیادہ انتظار کر سکتے ہیں. دوسرا, اس کے سر کے بال اتار کر اس کا وزن کر کے اس کے بقدر چاندی اس کی طرف سے صدقہ کر دو تاکہ آفتیں, بلائیں, مصیبتیں ٹل جائیں. اور تیسرے نمبر پر خوشی منانے کے لیے فرمایا گیا عقیقہ کرو. ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو خود اولاد ہیں کسی باپ کی یا خود کسی اولاد کے باپ ہیں, ایمانداری سے بولوں زیادہ تر لوگ وہ ہوں گے جن کا عقیقہ نہیں ہوا ہوگا, جلیبی ضرور بٹی ہوگی, پیڑے ضرور بٹے ہوں گے, یا جن میں سے اکثر نے اپنی اولاد کے پیدا ہونے پر جلیبی تو بانٹی ہوگی, پیڑے بانٹے ہوں گے, لیکن عقیقہ نہیں کیا ہوگا. یہ غلط طریقہ ہے. رہ گئی یہ بات کہ عقیقہ کرنے کے لیے تو جانور ذبح کرنا پڑتا ہے, اتنے پیسے کہاں سے لائیں؟ یہ غلط بہانہ ہے. خرافات کرنے کے لیے, رسومات ادا کرنے کے لیے تو ہمارے پاس پر پیسے ہوتے ہیں. ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی عبادت کرنی ہو یا دین کا علم حاصل کرنا ہو تو وہاں ہم لوگ مفلس بن جاتے ہیں, اور جہاں دنیا بنانی ہو ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے. ناظم صاحب یہاں بیٹھے, پوچھو مدرسے کی سیڑھی چڑھ کر ہر آدمی غربت کا شکار ہوتا ہے. اس سے کہو کہ بھئی اتنی فیس بھرو, کا ناظم صاحب پیسے ہی کہاں ہیں. اور انگلش میڈیم میں ڈالنا ہو تو سامنے سے پوچھتے کتنی فیس, 200, کہ نہیں 300 لے لو لیکن ہمارے بچے کو داخلہ دو. وہاں مالدار, یہاں غریب. الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی. یہ تو ایسا ہو گیا کہ خدا کے نام پر کچھ نکالنا ہو تو غربت, اور شیطان کے نام پر کچھ نکالنا ہو تو خوب پیسہ آتا ہے. میرے بھائیوں, اس طرح ہم کامیابی کی طرف نہیں چل سکتے ہیں. ہمیں اگر اس ملک میں کامیاب ہو کر جینا ہے تو اپنے شعار کے لیے, اپنے تشخص کے لیے, اپنے اسلام کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کچھ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی, اور خرافات سے ہٹ کر حقائق کی طرف آنا پڑے گا. لہذا جن لوگوں کے عقیقے باقی ہیں انہیں عقیقے کر لینے چاہیے. شادی کے موقع پر خوشی منانے کو بالکل منع نہیں کیا ہے, ضرور خوشی منائیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں پر زردی لے کر گئے تھے. حضور نے فرمایا یہ کیا ہے عبد الرحمن؟ فرمایا میری شادی ہوئی ہے اس لیے یہ زرد رنگ لگا ہوا ہے. حضور نے کوئی نکیر نہیں فرمائی, حضور نے کوئی منع نہیں فرمایا, بلکہ خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا اولم ولو بشات, کہ شادی ہوئی ہے تو ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی ذبح کر کے ہو. اس لیے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے. دونوں قسم کے نمونے ہیں. حضور کا حضرت زینب سے نکاح ہوا تو حضور نے گوشت روٹی کھلائی تھی, اس لیے کہ اس وقت حضور کے پاس انتظام تھا. اس کے مقابلے میں حضور کا جب حضرت صفیہ سے نکاح ہوا تو سرے دست انتظام نہیں تھا, اس لیے ستو کا شربت پلا کر ولیمہ کر دیا. امت کے غریبوں کی بھی رعایت کی اور امیروں کی بھی رعایت کی کہ ولیمہ دونوں کو کرنا چاہیے. غریب ہے شربت پلا کر ہی ولیمہ کر لو, لڈو بانٹ کر ہی ولیمہ کر لو, روح افزا کو پانی میں ڈال کر 5-25 لوگوں کو ولیمے کی نیت سے پلا دو, ولیمے کی سنت ادا ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو بہترین ولیمہ کرو. دونوں اعتبار سے بتایا
یہ کچھ نمونے میں نے بتائے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ خوشی اور غمی پر کوئی پابندی نہیں ہے. خوشی بھی مناؤ، غمی بھی مناؤ، لیکن شریعت کے پابند رہ کر. ضروری ہے شریعت کی جتنی پابندی ہوگی رب تعالی کی نظر رحمت، نظر عنایت اور اللہ کی طرف سے تولیت اور حفاظت ہوگی. آج ہمارے اوپر سے اللہ کا ہاتھ ہٹ گیا ہے، اصل میں اللہ کی مدد ہٹ گئی ہے. ہم لاکھ رونا روتے ہیں لیکن وہ اعمال نہیں کرتے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کی مدد ہمارے اوپر آ جائے. دیکھو میں ایک مثال دوں. گاؤں میں، شہر میں، قصبوں میں، قریوں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرغیاں، کچھ بکرے، کچھ بڑے جانور ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے کھونٹے پر بندھتے نہیں ہیں، کسی کی کیل پر آزاد رہتے ہیں. وہ دن بھر ادھر منہ مار دیا، ادھر منہ مار دیا، ادھر منہ مار دیا، شام ادھر ہوئی تو صبح ادھر ہوئی تو دوپہر ادھر ہوئی، کسی کی ملکیت میں نہیں ہوتے. وہ اگر ایسے جانوروں کو کوئی کاٹ کر کھا جائے یا ایسے جانوروں کو کوئی مارے تو ان کی طرف سے آواز اٹھانے والا گاؤں میں کوئی ہوتا ہے؟ مجھ کو جواب دو. کوئی آواز اٹھاتا ہے ان کی طرف سے؟ کوئی نہیں اٹھاتا. اس کے مقابلے میں اگر ایک مرغی ہے، وہ آپ کے گھر پر روزانہ شام میں ڈربے میں آ کر بند جاتی ہے، آپ کی مرغی ہے، وہ آپ کے چھوڑنے پر چھوٹتی ہے اور آپ کے بلانے پر آ جاتی ہے. آپ جو کھانا دیتے ہو وہی کھاتی ہے، آپ کے حکم کے تابع ہے. اگر اس مرغی کو کسی نے سائیکل کی ٹکر مار دی تو مرغی تو ہوگی 150 روپے کی، لیکن توڑی پانی 500 روپے کا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایمانداری سے جواب دو. توڑی پانی ہوتی ہے نا، حالانکہ مرغی تو 150 روپے کی ہے لیکن توڑی پانی ہوتا ہے. اگر 4 ویلر لے کر کوئی جا رہا ہے اور اس نے ٹکر مار دی تو سب سے پہلے تو اس کی چابی ہاتھ میں لے لی جاتی ہے کہ اب آگے بڑھ کے بتا، دے کے جائے اتنے پیسے. پہلے والے جانور کو کسی نے کاٹ کر کھا لیا، کسی نے مار دیا، کسی نے اس کو اڑا دیا، کوئی آواز بھی نہیں اٹھاتا. اور دوسرے چھوٹے سے چوزے کو کسی سائیکل نے ٹکر مار دی، پورا گاؤں جمع ہو جاتا ہے. فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ پہلے والا جانور کسی کا پابند نہیں تھا، کسی کے حکم کے ماتحت نہیں تھا، تو اس کی طرف سے کوئی بدلہ لینے والا بھی نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہے. اور دوسرے والا جانور کسی کے تابع تھا، کسی کے یہاں بندھتا تھا، تو اب اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو اس کی طرف سے آواز اٹھانے والے پورے گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. یہی مثال ہے انسانوں کی کہ جو انسان، جو لوگ آزاد رہتے ہیں، کسی کے حکم کے تابع نہیں رہتے، اللہ رسول کی سنتے مانتے نہیں ہیں، تو اگر ایسوں کو دنیا مار جائے، کاٹ جائے، پیٹ جائے، اللہ رب العزت کوئی مدد نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں ان کے حالت پر. مرو، مجھے کیا لینا دینا، اس لیے کہ تم میرے تابع نہیں ہو. اور جو لوگ مسجد کے کھونٹے پر بندھتے ہیں، سنتوں کی، سیرت کی فرمانبرداری اور تابعداری اور پاسداری کرتے ہیں، اگر ان پر کوئی نظر اٹھا کر بھی دیکھ لے تو فرشتوں کی مدد زمین پر اتر آتی ہے. صحابہ کے ساتھ کیا تھا؟ صحابہ بھی تو انسان ہی تھے نا. کیا ان کے لیے فرشتے زمین پر آ کر مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے نہیں کر سکتے. حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لاکھوں اور کروڑوں لوگ خدا کے فرما بردار اور وفادار بن سکتے ہیں، تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ نہیں آ سکتے ہماری طرف. لیکن عجیب معاملہ ہے، گندگی میں پوچھو تو ہماری قوم آگے، ڈسپلن نہ ہونے میں دیکھو تو ہماری قوم آگے، دادا گیری کرنے میں دیکھو تو ہماری قوم آگے، چیخنے چلانے میں دیکھو تو ہم آگے.
کیا مصیبت ہے یہ جھوٹ بولنے میں, بددیانتی میں. ایک سیٹھ مل گئے تھے بمبئی میں مجھے, بہت بڑے سیٹھ تھے, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, اپنی قوم کے تھے, ان کا پورا اسٹاف غیر مسلموں کا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ سیٹھ صاحب کچھ مسلمان نوجوانوں کو رکھو, تو انہوں نے فوراً کہا ان کو رکھو تو ایک دن بھی ڈھنگ سے آتے نہیں. 9 بجے کا وقت ہوگا, 11 بجے آئیں گے, اور آنے کے بعد سب سے پہلے تو واٹس ایپ چیک کریں گے, اور اگر ہماری آفس میں وائی فائی ہے تو کام بعد میں تلاش کریں گے, وائی فائی کا کوڈ پہلے تلاش کریں گے, چائے پئیں گے, تھوڑا ادھر ادھر ہاتھ مارا کہ 1 بجے کھانا کھانے چلے جائیں گے, 2 بجے آنے کے بجائے 3 بجے آئیں گے, اور کچھ کہو بھی تو ایک ہی بات کہیں گے, روزی کا مالک تو نہیں ہے, ابھی چلا جاتا ہوں. واہ بھائی واہ, کیا تقدیر پر ایمان ہے. ایسی قوم کیا ترقی کر سکتی ہے؟ ہر جگہ حکومت کو ذمہ دار بنانا یہ غلط بات ہے. ابھی گزشتہ ہفتے دہلی کی ایک مسجد میں جانا ہوا, فتح پوری کی جامع مسجد ہے. وہ فتح پور سکری نہیں, فتح پوری ایک علاقہ ہے دلی میں, بہت بڑی, سننے کے قابل باتیں سنو, بہت بڑی مسجد ہے, تاریخی مسجد. لیکن میرے بھائیوں, مجھے ظہر پڑھنی تھی, وقت ہو گیا تھا, جماعت کا انتظار میں نہیں کرنا چاہتا تھا, مجھے ٹرین بھی پکڑنی تھی. تو میں وضو کرنے کے لیے اس مسجد کے حوض پر گیا, تو ناظم صاحب اتنا گندا حوض, پانی اتنا گندا, اتنا گدلا کہ وضو کرنے کو طبیعت نہیں کرتی تھی, وضو کرنے کو طبیعت نہیں کرتی تھی. میرے ساتھ میرے ایک دوست تھے, بڑے اچھے دوست تھے, جو میرے ساتھ ہی گئے تھے سفر میں. انہوں نے جب یہ پانی دیکھا, کہنے لگے مفتی صاحب اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ میں سوال کا منشا سمجھ گیا. میں نے کہا دیکھو, کلی مت کرنا, وضو کر لو. وہ بیچارہ عام آدمی تھا, وہ کہنے لگا بغیر کلی کے بھی وضو ہو جاتا ہے. مطلب سنت کی پیروی دیکھو, ہمارے طلبہ سنیں کہ وہ حالانکہ کلی کرنا سنت ہے, لیکن وہ کلی کا اہتمام کرنا چاہتا تھا. میں نے کہا نہیں کلی مت کرو, اتنا گندا پانی. مجھے کیا سنانا ہے, مسجد کے اندر کہاں RSS آنے والی ہے؟ یہ جو گندا پانی ہم نے حوض کا رکھا, اس کی ذمہ دار RSS یا ہماری قوم؟ انصاف کے ساتھ جواب دو, انصاف کے ساتھ جواب دو. وہاں کون RSS, بی جے پی, بجرنگ دل, وشو ہندو پریشد, کانگریس, آپ, میں, MIM, کون وہاں آنے والا ہے؟ اس میں بھی بول دو کہ ہاں مسجد کا حوض اس لیے گندا ہے کہ دشمنوں کی سازش ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے یار, حوض کی گندگی یہ ہماری گت ہے. مسجد کی چٹائیاں, کسی بھی مسجد کے بیت الخلاء میں جاؤ, آیا ہوا پیشاب بھی واپس چلا جاتا ہے, اتنا گندا. یہ ہماری قوم کی حالت ہے. ہمارا آنگن گندا, گوشت کھا کر ہڈیاں باہر ڈالنا, کچرا باہر ڈالنا, نہ جانے میرے بھائیوں یہ ہماری خرابیاں ہیں. اور اس کی ذمہ دار کوئی حکومت نہیں, اس کے ذمہ دار ہم آپ خود ہی ہیں. ہم اپنے اندر صفائی پیدا کریں, ہم اپنے اندر تہذیب اور ہر چیز میں غربت کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے. صفائی کو مالداری سے کیا لینا دینا ہے؟ ہم نے تو نہیں کہا کہ آپ گھر میں کارپیٹ بچھاؤ اور ہوور کے ذریعے, لیکن صفائی تو رکھ سکتے ہیں. مہینوں مہینوں تک ہمارے گھر میں چادر نہیں دھلتی, ہم گندے رہتے ہیں. فرشتے کہاں قریب آئیں گے؟ اب جب فرشتے قریب نہیں آئیں گے تو کون قریب آئے گا؟ بولو, چلو جواب دے سکتے ہو. شیطان. فرشتے نہیں آئیں گے تو شیطان قریب آئے گا. شیطان کیا کرے گا؟ جھگڑے کروائے گا. شیطان کیا کرے گا؟ روزی میں بے برکتی پیدا کرے گا. شیطان کیا کرے گا؟ نفرتیں پیدا کرے گا. شیطان کیا کرے گا؟ اللہ سے دور کرے گا. شیطان کیا کرے گا؟ بیوی کے دل میں تمہارے بارے میں شک پیدا کرے گا.
تمہارے دل میں بیوی کے بارے میں شک پیدا کرے گا, ایک دوسرے سے دوری ہوگی, اور پھر ڈالے گا کیا, کسی نے کچھ کروا دیا ہے. لو فرصت میں بیٹھی ہے پوری دنیا کہ کسی نے کچھ نہیں کروایا, ہم نے خود ہی اپنے اوپر کروا دیا ہے. اس لیے کہ ہم نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے, شیطان کو اپنے قریب کر لیا. میرے بھائیوں, صفائی کا اہتمام کرو. ہفتے میں ایک ہی دن نہانا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. نظافت کو, طہارت کو ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا. بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, حقائق پر لاؤ اور ذمہ دارانہ زندگی گزارو. گھر میں کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف ہوتی ہو تو اس کے اوپر ہمیں گھر والوں کو چوکنا کرنا چاہیے. سالن میں اگر نمک زیادہ گر جاتا ہے, کم گرتا ہے, ہم گھر والوں کو ڈانٹتے ہیں. ایسے ہی زندگی میں اگر کوئی معصیت اور گناہ کا کام آیا, ہمیں اس پر پکڑ کرنی چاہیے. یہ وہ باتیں ہیں جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا تھا. اللہ فرماتے ہیں, اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا, کلکم راعن, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, اور ہر ایک سے قیامت کے دن اس کے رعیت اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آزاد زندگی سے ہم سب کی بھرپور حفاظت فرمائے. آزادی, یہ ذہن کی آزادی, سوچ و فکر کی آزادی بالکل خراب چیز ہے. اس سے آدمی بگڑتا ہے. سوچو, شریعت کے دائرے میں رہ کر سوچو. بولو بھی تو وہی بات بولو جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. کرو تو اتنا ہی کام کرو جتنی شریعت نے اجازت دی ہے. حق تعالی شانہ ہم سب کو اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ, ہم سب کو قبول فرما, اپنی مرضیات پر چلنے کی, عالم کو چلانے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے ملک میں امن و شانتی پیدا فرما, اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اور شفائے کاملہ نصیب فرما. جو لوگ تیرے جوار میں پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, ان کو رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے. ہمارے نوجوانوں کو طاقت, ہمت, قوت, عزم, حوصلہ, وطن کی خدمت کرنے کا جذبہ نصیب فرما. ہم سب کو ملک و ملت کا وفادار بنا, ہم سب کو اسلام کے لیے جانثاری کرنے والا بنا. اے اللہ, ہم سب کو بدعات اور رسومات و خرافات سے دور فرما. حقائق پر, سیرت و سنت پر چلانے کی توفیق نصیب فرما. جو لوگ روزی کے معاملے میں پریشان حال ہیں ان کے روزی کے مشاکل کو اور مسائل کو حل فرما. روزی میں برکتیں نصیب فرما. جو بچے بچیوں کے رشتوں کے بارے میں فکر مند ہیں, اے اللہ ان کے بچے بچیوں کے رشتوں کا غیب سے انتظام فرما. ان کی شادیاں ہو گئی ہیں ان کے گھروں میں محبت پیدا فرما, نفرتوں سے دوری پیدا فرما, ایک دوسرے پر اعتماد نصیب فرما. کھیتی باڑی میں خوب برکت نصیب فرما, تجارت میں برکتیں نصیب فرما, تجارتوں کی حفاظت فرما. عافیت والی, تندرستی والی, عزت والی, حفاظت والی روزی نصیب فرما. ہم سب کو اے اللہ تیرا محبوب اور مقبول بنا. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے مفتی عربین ریس ابراہیم پورہ بھوپال انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے اثردار دوا, ابھی کال کریں. الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا, تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں, جی ایس ہربل یونانی اکولا, چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں.